السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے رمضان المبارک کے موضوع پر شب قدر یا لیلۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس رات کی صبح کو میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا، رمضان کی 23 تاریخ کو بارش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دیکھا گیا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور ناک کو پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ تخریج اخرج المسلم و بہی کی شرح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رمضان کی 23ویں رات قدر والی تھی۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو صرف 27ویں تاریخ کو قدر والی رات قرار دیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، وگرنہ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی نشانیاں بتا دی گئیں پھر بھلا دی گئیں۔ کیا ہر چیز کا علم رکھنے والی اور علم غیب جاننے والی ذات بھی بھول سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے میری کسی بیوی نے بیدار کر دیا، پس میں اس کو بھول گیا۔ تم اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اخرج المسلم و درامی و نسائی فی سنن الکبری و ابن حبان و بیکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر اتنا نہ کر سکو تو ایسا نہ ہونے پائے کہ تم آخری 7 راتوں سے بھی مغلوب ہو جاؤ۔ تخریج اخرج عبداللہ بن احمد فی زوائد المسند۔ شرح، ہر عبادت گزار کو بالخصوص طاق راتوں کا قیام ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دلائل کی روح سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس عظیم عبادت کے بجائے اس رات کو جشن اور چراغاں میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، مجھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اس کو 27ویں، 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ تخریج رواہ البخاری و شافی فی مسندہ و درامی و نسائی فی الکبری و ابن شیبہ فی المصنف و ابن خزیمہ و ابن حبان والبغوی فی شرح سنہ والبہیکی و احمد التمسموہا فی السبع والتسع والخمس۔ کمائیں 27ویں، 29ویں اور 25ویں کیا ہے؟ کیونکہ اسماعیل کی جعفر کی روایت میں ان الفاظ کی یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، ای فی 29 و 27 و 20 و 25۔ البتہ مسند احمد کی روایت میں ہے فی تاسیۃ طبقہ کے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 338۔ بہرحال اس اختلاف سے اصل نتیجے پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تخریج رواہ البخاری و احمد و بہیکی فی سنن الکبری و بغوی فی شرح سنہ
وفی تفسیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 27ویں یا 29ویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اس رات کو کنکریوں سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اخرج الطیاسی فی مسند وعنہ احمد و ابن خزیمہ فی صحیحہ۔ مدرجہ بالا اس موضوع کی دوسری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا قیام کرنے کا اہتمام کیا جائے، انہی میں شب قدر کا وجود ملتا ہے۔ ان 5 راتوں کو قیام کرنے والا لیلۃ القدر کو پالے گا۔ جس حدیث میں صرف 27ویں رات کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو موقوف قرار دیا ہے۔ ویسے بھی اگر اس موضوع کی تمام روایات پر نگاہ ڈالی جائے تو وہ احادیث جن میں ان 5 طاق راتوں میں سے بھی تخصیص کر دی گئی تو ان کو اسی سال کے رمضان کی شب قدر پر محمول کیا جائے گا۔ اس تعویل کا سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک رمضان کی 23ویں رات قدر والی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شب قدر نصیب فرمائے اور ہماری گناہوں سے مغفرت فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔